الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لاصحابہ. محترم بزرگوں، معزز دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری تمام ضروریات انسانی کی تکمیل فرمائی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار و انگنت انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا، اور جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو مکمل اتارا. ایسے نبی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تلاوت قرآن مجید کی فضیلت. جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے. یہی وہ بابرکت مہینہ ہے
جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو رب العالمین نے اپنے سب سے افضل اور اپنے محبوب ترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا۔ اور جس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن مجید کا نزول ہوا وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو تمام مہینوں کے اندر عظمت و برکت اور رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے، اور جس رات کے اندر اس قرآن مجید کا نزول ہوا اس کی وجہ سے وہ رات قدر اور عظمت و رفعت اور بلندی والی رات نازل ہو گئی۔ در حقیقت میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ آسمان دنیا جو ہم کو نظر آتا ہے، یہاں ایک بارگی یعنی مکمل نازل ہوا، اور وہیں سے 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مدت میں حسب ضرورت حسب موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہ قرآن مجید جو اتنی عظیم کتاب ہے، اس امت محمدیہ کے لیے بڑی شرف و بزرگی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے راہ ہدایت اور ہدایت کی روشنی بنا کر کے بھیجا ہے، اور دنیا کی یہ واحد ترین کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اور جس کے تلاوت کرنے سے ثواب، نیکی، اجر اور اسی طریقے سے رفع درجات اور عظمت و بلندی کے مدارج ملتے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے علوم و فنون ہیں، بہت سے لٹریچر ہیں، لیکن ان کے پڑھنے سے کوئی ثواب، کوئی نیکی، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مجید یہ واحد ترین کتاب ہے، چاہے ہم اپنے گھر کے اندر پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں، سفر کے اندر پڑھیں، جہاں کہیں بھی ہوں، اس کو ہم پڑھیں تو ہم نیکیوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 گنا تک جائے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ ہم نے اور آپ نے الف لام میم کی تلاوت کی، 30 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں، 30 ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اسی ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا، جس کا بہت زیادہ تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں پڑھیں، تلاوت کریں اور سنیں، اور قیام اللیل میں، تراویح میں، تہجد میں اس کے پڑھنے اور سننے کا اہتمام کریں۔
میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت سے مراتب کے لوگ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے منصب کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، مائیں اور بہنیں جو قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھتی ہیں، وہ اس کائنات کے اندر سب سے بہتر ہیں، اس کائنات کے اندر سب سے افضل ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جو اللہ کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس سے ہم کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، ہم کو آخرت کی جو ہے سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایسا اپنا برنامج، پروگرام، لاہے عمل اور جدول اور ٹائم اور ٹیبل بنائیں کہ ہم ان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھیں، سنیں، خود پڑھیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مدرسۃ القرآن ہے، قرآن کا گویا کہ یہ مدرسہ ہے۔ ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں کی زبانوں سے، ہماری ماں اور بہنوں کی زبانوں سے اگر کسی چیز کی ریپیٹ ہو رہی ہے، کسی چیز کی آواز آ رہی ہے، تو قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، اپنے پڑھنے والے کے سلسلے میں، اپنے تلاوت کرنے والوں کے سلسلے میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اب میں چند حدیثیں قرآن کے پڑھنے اور اس کی تلاوت کے کرنے کے سلسلے میں، فضیلت کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم میں کا ایک شخص مسجد کو جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ مسجد کو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے۔ فَيَقْرَأُ آیَتَيْنِ مِن کتاب اللہ عز وجل، قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے 2 آیتیں پڑھتا ہے۔ خیر لہ من ناقتین، تو اس کے لیے 2 اونٹنی سے بہتر ہے۔ 2 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اونٹنی سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے زمانے میں ناقہ یعنی اونٹنی سے مثال دی کہ اس زمانے میں اونٹنی کی قیمت کا کیا عالم ہوتا تھا، اور آج بھی بعض اونٹ یا اونٹنیاں اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں کہ ان کی جو ہے قیمت کروڑوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہم نے کتنا پڑھا؟ 2 آیتیں پڑھی ہیں، تو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ اجر و ثواب ہے، یہ نیکی ہے۔
آج دیکھیں جو مسابقتی دور ہے، جو مقابلہ آرائی کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، اگر کہیں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اتنے انعامات دیے جائیں گے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں اور اس پرائز، اس ایوارڈ اور انعام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت سے انعامات رکھے ہیں، بہت سے جو ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ فَيَقْرَأُ آیَتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ، اور 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے 3 اونٹنی سے بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور وہ 4 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جس قدر وہ آیتوں کو پڑھتے جاتا ہے اسی قدر، اسی مقدار میں اونٹنیوں کے مقابلے میں وہ اجر و ثواب کو پاتا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی اور بزرگ جنہوں نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی۔ مثال کے طور پر آج ہم نے سورہ کہف کی ہی تلاوت کی ہو، ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کتنی آیتیں اس کے اندر ہیں اور آج ہم نے کتنے زیادہ اجر و ثواب کو کمایا ہے، کتنی زیادہ نیکیاں کمائی ہیں۔ یہ وہ واحد ترین کتاب ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ خاص طور سے قیام اللیل سے متعلق ہے، رات کی نماز سے متعلق ہے۔ تراویح کی نماز کہہ لیں، تہجد کی نماز کہہ لیں، رات کی نماز صلاۃ اللیل یا قیام اللیل۔ اذا قام احدکم یصلی من اللیل، جب تم میں کا کوئی بندہ، کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اٹھتا ہے فلیستک، تو چاہیے کہ وہ مسواک کر لے۔ کیا کر لے؟ مسواک کر لے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ، جب تم میں کا کوئی شخص اپنے نماز کے اندر قرأت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَى فِيهِ، ایک فرشتہ اپنے منہ کو اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو کبھی برائی کے قریب نہیں جاتے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں اور کبریائی میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں۔ ایسے قدوس نفسیہ میں سے ایسے پاکیزہ ترین فرشتے اپنے منہ کو اس قاری قرآن کے منہ پر رکھ دیتے ہیں۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا دَخَلَ فَمَ الْمَلَكِ، اور اس قاری کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے تو وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پاکیزگی اور یہ طہارت اور یہ مقام و مرتبہ کس شخص کو حاصل ہو رہا ہے؟ اس تہجد گزار کو، اس قاری قرآن کو جو رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کھڑے ہو کر کے بارگاہ الہی میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے اس سے قریب آ جاتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر کچے پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بہت زیادہ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مسواک کر کے اور منہ کو صاف ستھرا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے تلاوت کرنے والے کو، قرآن کے قاری کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ فرشتے اس سے بہت زیادہ قربت ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ اس کے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے فرشتے اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو انسان سے سنتے ہیں، انسان سے سنتے ہیں یہ فرشتے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رات کے اندر بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اور موجودہ زمانے میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قاری کے بارے میں بیان فرمایا۔ قرآن کے قاری کا مفہوم یہ نہ سمجھیں کہ وہی سند یافتہ یا جو مشہور قراء حضرات ہیں ان کے لیے یہ فضائل ہیں، بلکہ قاری کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اور اس کو جو ہے پڑھنے والا، اس کو قرآن کی قاری کہتے ہیں۔ خواہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مع السفرۃ الکرام البررا، نیکوکار بزرگ ترین فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ کرامن کاتبین، جو ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، اور وہ شخص، وہ مرد اور عورت جو قرآن کو پڑھتا ہے، یا وہ عورت، وہ خاتون جو قرآن کو پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان میں تتلاہٹ ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، بڑی مشقت سے پڑھتا اور پڑھتی ہے اور اس پر پڑھنا شاق گزرتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، ایک تو قرآن مجید کی قرأت کا، اور دوسرے مشقت اور پریشانی سے پڑھنے کا۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا آخر میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو، اور اسی طریقے سے جو سرپرست اپنے ماتحتین کو، اور جو شوہر اپنے بیوی بچوں کو، یا اسی طریقے سے جو مالدار حضرات اہل قرآن کی، قرآن کے قاریوں کی، قرآن کے پڑھنے والوں کی اور قرآن کے حفاظ کی کفالت کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑا انعام ہے۔ جو بہت سی حدیثیں ہیں ان میں سے 1-2 حدیثیں بیان کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کے قاری کو، قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو اور زیادہ اولا اور بہتر ہے، اسے تاج الکرامہ اور حلت الکرامہ پہنایا جائے گا۔ کرامت کا تاج، کرامت یعنی شرف و بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، حسین عالم کا تاج پہنایا جاتا ہے،
یا اسی طریقے سے دنیا کے اور مختلف علوم و فنون میں اور میدان میں مختلف میڈلز اور ایوارڈ اور نہ جانے کیا کیا انعام و اکرام دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ہماری اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والیاں ہیں، تو ہمیں کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، اور حلت الکرامہ اور کرامت و بزرگی کا پوشاک پہنایا جائے گا، جوڑا پہنایا جائے گا. حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن آئے گا اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا اور کہے گا یا ربی حلہی، اے اللہ اسے پوشاک پہنا دے. فیلبس تاج الکرامہ، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. کرامت کا مطلب معجزہ اور کرامہ نہیں، یعنی شرف و بزرگی کا، مقام و مرتبہ کا تاج پہنایا جائے گا. پھر کہے گا یا ربی زدہ، قرآن کو اللہ کو قوت گویائی دے گا. اللہ تبارک و تعالی اسے بولنے کی طاقت عنایت فرمائے گا. اللہ اسے مزید دے دے، اسے اور زیادہ دے. فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، تو اسے کرامت یعنی شرف و بزرگی کا جوڑا پہنایا جائے گا. حلہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اس میں مکمل پوشاک، جنتی پوشاک شامل ہے. جنت کا ردا، ردا کے معنی چادر، قمیص، شرٹ کہہ لیجئے، اور ازار، لنگی، پاجامہ، سروال، جو بھی ہے، یہ مکمل جوڑا کہاں کا جوڑا ہوگا؟ جنت کا جوڑا ہوگا. رب العالمین کی طرف سے یہ جوڑا ہوگا. کس کے لیے میرے بھائیوں؟ کشتی اور اکھاڑے میں کامیاب ہونے والوں کے لیے، سائنس اور دیگر ڈگریوں میں تفوق حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں، اس قاری قرآن کے لیے، اس قرآن کے حافظ کے لیے جس نے قرآن کو یاد کیا ہے. جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنتی تاج پہنایا جائے گا. آگے حدیث میں ہے جس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ اس آسمان کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی شفیعا لأصحابہ، کہ میرے بھائیوں قرآن پڑھا کرو، میری ماں اور بہنوں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے. آج صورتحال یہ ہے، معافی چاہتا ہوں کہ لوگ چند روپے اور پیسے دے کر کے قرآن خوانی کا اہتمام کروا لیتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کروا لیتے ہیں. یہ مفہوم و مقصود نہیں ہے. ہم بذات خود قرآن کو پڑھیں، ہمارا بچہ بذات خود قرآن کو پڑھے، ہمارے اہل و عیال بذات خود اپنی زبان سے قرآن کو پڑھیں، تو یہ اجر و ثواب اور نیکی حاصل ہوگی. اور چند پیسے دے کر کے مخصوص لوگوں سے قرآن خوانی کرا لینا اس مقام و مرتبہ کو ہرگز پا نہیں سکتے. وہ بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے. اب آخر میں ایک اور، والدین کو، اس کے سرپرستوں کو، قرآن کے قاری، قرآن کے حفاظ، قرآن کے تلاوت کرنے والوں کے جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کے جو معاونین ہیں، ان کے حفظ قرآن اور قرأت قرآن کے لیے جو سبب بنے ہیں، خواہ وہ دادا ہوں، خواہ وہ نانا ہوں،
گویا کہ جس بھی سرپرستی کے جس مرحلے میں ہوں ان کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن قیامت کے دن آئے گا ایک بہت ہی تھکے اور اسی طریقے سے محنت سے آنکھیں رات میں بیداری کی وجہ سے آنکھیں جیسے وہ ہو جاتی ہیں پراگندہ، ویسے آدمی کے مانند آئے گا، اور اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، قرآن کے قاری سے کہے گا، حل تعرفنی، کیا مجھے پہچانتے ہیں؟ میں وہی شخصیت ہوں جو آپ کو رات بھر جگائے رکھتے تھے، رات بھر آپ میری وجہ سے بیدار رہتے تھے، دن کے اندر بھی پانی وغیرہ کم پیتے تھے، یعنی بڑی محنت کرتے تھے قرآن پڑھنے میں۔ تو وہ کہے گا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں، کہے گا میں وہ قرآن ہوں جو تیرے لیے میں سفارشی بن کر کے آیا ہوں۔ وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش کا کیا عالم ہوگا کہ پوری ایک بادشاہت اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ فیوت الملک بیمینہ، اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائنے ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائے گی، اور جنت کی ہمیشگی اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ وَيُعْزَوْ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور اس کے سر پر تاج وقار رکھ دیا جائے گا۔ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ، اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو، کتنے خوش نصیب، اس کے سرپرستوں کو، اس کے معاونین کو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ شیخ ابن باز اور اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص یعنی معلم قرآن نہیں ہے، یا وہ اس چیز کو ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے حفظ کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کا معلم ہے، اس کے سرپرست اور والدین اور کفیل کی حیثیت سے، اور یہ اجر و ثواب ایسے لوگوں کو حاصل ہوگا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ وَيُكْسَى وَعَلِدَاهُ، ان کے والدین کو، ماں باپ کو، یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی، دونوں کو پہنایا جائے گا۔ حلتین، دونوں کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے، جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر کسی کی سال پوشی کر دی جائے اور کوئی مخصوص انعام دے دیا جائے تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر پوری مخلوق کے سامنے ان کی یہ تکریم ہوگی، عزت ہوگی کہ جنتی پوشاک قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ لا تقوم لهم الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کا برابری نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ ماں باپ تعجب سے کہیں گے یا ربی ان لنا ھذا، اے میرے پروردگار یہ مقام و مرتبہ ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، یہ مقام و مرتبہ ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہا ہے۔ دنیا میں احساس نہیں کرتے تھے، ہمارا بچہ پیدل مدرسہ قمر المنیر کو جا رہا ہے یا معہد القرآن کو جا رہا ہے، احساس ہی نہیں کر رہے تھے، چٹائیوں پر بلکہ حسیروں پر بیٹھ کر کے پڑھتا تھا۔ کہاں سے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا؟ قال فیقال لہما، ان دونوں سے کہا جائے گا، ماں باپ سے، بتعلیم ولدکما القرآن، تم دونوں نے اپنے بچے کو جو قرآن کی تعلیم دی ہے، تم دونوں نے اپنے بچے کو جو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اس بات کی درس دیتی ہے، اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سے معمور کریں،
اللہ کے رسول نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، وہ سینہ، وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، جس کو قرآن کچھ یاد نہ ہو، کالبیت الخریب، ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے ہم اس ویرانگی سے، وحشت ناکی سے اپنے سینے کو اپنے اولاد کے سینوں سے بچائیں رکھیں۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آخری ایک حدیث، حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سورہ قاف 3 رکوع پر مشتمل ہے، آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں، قرآن مجید میں دیکھیں، سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ یہ اس وقت کی خواتین کا یہ عالم تھا۔ یہ بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھیں، یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اس کو مدرسۃ القرآن، قرآن کے دہرانے پڑھنے کا مہینہ بنا دیں، اور بقیہ زندگی میں بھی جو اس کی اہمیت اور افادیت اور فضیلت ہے اس کو باقی رکھیں۔ اور بھی اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، اسی لیے انہی حدیثوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں اور تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ عظیم بابرکت کتاب ہے جس کے ذریعے جسمانی، روحانی اور تمام بلاؤں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے شفا ہے، اور ہماری پوری زندگی کا عصمت تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، دوسروں کو سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔